چلیں اب اس کی تھوڑی سی جو آیت پڑھی ہے ہم نے اس کی تھوڑی سی تفسیر سن لیں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے. کیا فرماتے ہیں اللہ؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب ہم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے کسی ایک کھانے پر. فَادْعُ لَنَا، آپ دعا کریں ہمارے لیے ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما، اس میں سے جو تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے، یعنی جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں وہ ہمیں چاہیے. اور وہ کیا ہیں؟ من بقلیہا، سبزی، و کسائیہا، اور ککڑی، اور گندم، اور مسور، اور پیاز، وغیرہ وغیرہ. تو قال، حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ اتستبدلون، کہ کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، الذی ہوا ادنا، وہ جو کہ ادنا ہے، بالذی ہوا خیر، اس سے جو کہ بہتر ہے. تو اب انہوں نے کیا، آپ کو پیچھے جو ہم نے آیت میں پڑھا تھا کہ اللہ پاک نے ان کو کھانا آسمان سے بھیجا، روز ان کو ملتا تھا من اور سلوہ، اور آسانی سے ملتا تھا بغیر کسی محنت کے. اور ظاہر سی بات ہے آسمانوں سے آتا تھا تو ہوتا ٹیسٹی بھی ہوتا ہوگا بہت، اور اس کی نیوٹریشنس ویلیو بھی بہت زیادہ تھی. تو لیکن یہ چونکہ ناشکری قوم تھی تو انہوں نے کچھ عرصہ تو وہ کھایا، لیکن اس کے بعد وہ آئے قوم پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اسی صحرا میں ابھی یہ رہ رہے تھے کہ بھئی یا موسیٰ، ہم تو یہ ایک کھانا کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں اور ہمیں یہ ایک کھانا نہیں کھانا، ہمیں تو آپ اللہ پاک سے دعا کریں کہ وہ ہمیں وہ چیزیں دیں جو زمین سے اگتی ہیں، فرق فرق چیزیں، جیسے کہ یہ سبزی ہے، گندم ہے، مسور ہے، پیاز ہے، تو ہمیں یہ والی چیزیں چاہیے. تو حضرت موسیٰ بہت حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تم کیسی قوم ہو، کیا تم ایک ادنا چیز کو حاصل کرنے کے لیے ایک بہتر چیز کو چھوڑنا چاہتے ہو، تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک اتنا اچھا ہائیلی نیوٹریشنس فوڈ جو ہے اس کو چھوڑ کے، اور جو تمہیں بغیر کسی محنت کے ملتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ نہیں ہمیں دالیں چاہیے، سبزی چاہیے، اور یہ والی چیزیں چاہیے. انہوں نے کہا ہاں جی ہمیں یہی چاہیے. تو پھر اس پر انہوں نے فرمایا حضرت موسیٰ نے کہ اہبتو، اتر جاؤ، پھر چلے جاؤ، بس جاؤ، مصرن، کسی بھی شہر میں جاؤ، فإن لکم ما سألتم، تو وہاں جو بھی تم نے یہ سوال کیا ہے وہاں وہ تمہیں مل جائے گا. مقصد یہ کہ تم کسی شہر میں جا کے آباد ہو جاؤ، اور یہ تو ریگستان ہے، ظاہر ہے یہاں پر تو یہ چیزیں نہیں اگ سکتی. شہر میں جاؤ گے تو وہاں پر زمین لو اور وہاں پر اگاؤ، جو تمہارا دل کرتا ہے کھانے پہ وہ چیزیں محنت کر کے اگاؤ اور ان کو پکاؤ اور کھاؤ، تو تمہیں جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں مل جائے گا. تو اس کے بعد پھر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اور ڈال دی گئی ان پر ذلت، والمسکنۃ، اور محتاجی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غصے، ناراضگی اور غضب کے ساتھ لوٹے. یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے بار بار اللہ پاک سے مختلف سوالات کیے، چیزیں مانگی، اللہ پاک ان کی باتوں کو پورا کرتے چلے گئے. جیسے ہی ان کی کوئی ایک خواہش یا دعا پوری کرتے تھے وہ پھر نافرمانی کرتے تھے، پھر اللہ پاک سے معافی مانگتے تھے، اور خود بھی نہیں مانگتے تھے. ان کی سستی کی یہ حال تھا کہ خود اللہ سے دعا بھی نہیں کرتے تھے. حضرت موسیٰ کے پاس آتے تھے اور ان کو کہتے تھے آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ اب ہمیں یہ ملے، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ اب ہمیں یہ چیز چاہیے. تو اس طرح کی وہ قوم تھی. تو ابھی تو یہ آپ نے تھوڑا سا پڑھا ہے، ابھی قرآن میں آگے کئی جگہوں پر یہ ان کی مختلف باتیں آئیں گی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا اور کتنے نافرمان یہ لوگ تھے. تو پھر آخر کار اللہ پاک کو غصہ آ گیا اور اللہ پاک نے پھر ان کے اوپر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی قیامت تک کے لیے، اور اللہ ان سے ناراض ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے. یہ جو ہم سورۃ فاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں نا، غیر المغضوب علیہم، تو وہ اشارہ اسی طرف ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا کہ جن پر آپ نے نعمتیں کیں لیکن پھر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آپ ان پہ غضبناک ہوئے یا ان سے ناراض ہو گئے. تو یہ ان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، اور اس ناراضگی کی
وجہ کیا تھی وہ بھی آگے اس میں آیت میں بتائی، دو وجوہات بتائی گئیں۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، ایک تو یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور دوسرا کیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ نبیوں کو بغیر کسی وجہ کے یہ قتل کر دیتے تھے۔ یہ ان کی وجہ تھی جس کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہوئے۔ ایک تو یہ کہ یہ نافرمانی انہوں نے کی، اللہ پاک کی آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اللہ پاک نے ان کو بہت فضیلت دی تھی، بہت زیادہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے یہ بنی اسرائیل، اور اللہ کی چنی ہوئی قوم وہی قوم ہوتی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ انبیاء بھیجتے ہیں اور کتاب دیتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل میں آئے، اس لیے یہ تو فضیلت دی ہوئی اور چنی ہوئی قوم تھی، اور پھر انبیاء آئے تو کتابیں بھی آئیں، اور اس وجہ سے یہ ایک خاص فضیلت والی قوم تھی۔ لیکن چونکہ انہوں نے بار بار نافرمانی کی، اتنے زیادہ انبیاء کے آنے پر بھی ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی اور یہ نافرمانی کرتے چلے گئے، تو اللہ پاک ان سے پھر غضبناک ہو گئے، ناراض ہو گئے۔ اور دوسرا قصور ان کا کیا تھا کہ یہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، جو انبیاء ان کی قوم میں آتے تھے ان کے ساتھ یہ برا سلوک کرتے تھے، ان کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، جیسے کہ حضرت زکریا تھے، ان کو انہوں نے سنسار کر دیا تھا۔ پھر حضرت الیاس تھے، ان کو انہوں نے صحرائے سینا میں ہی در بدر کر دیا۔ حضرت یحییٰ کو پہلے قید کیا اور پھر ان کا سر قلم کر دیا۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ، ان کے اوپر انہوں نے جھوٹا مقدمہ چلایا اور پھر ان کو قتل اپنی طرف سے قتل کر دیا، لیکن اللہ نے ان کو زندہ اوپر اٹھا لیا تھا۔ لیکن انہوں نے تو کوشش کی کہ ان کو بس ختم کر دیں۔ تو اس طرح سے جتنے بھی انبیاء آتے تھے ان کے ساتھ یہ برا سلوک کرتے تھے، ان کو قتل کرنے کی کوششیں کرتے تھے۔ تو یہ دو وجوہات تھی جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ جو تھے وہ ان سے ناراض ہو گئے، اور پھر اللہ نے ان کے اوپر ذلت تھوپ دی کہ بس اب وہ فضیلت واپس لے لی ان سے، اور وہ فضیلت واپس لے کر امت مسلمہ کو دے دی، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پھر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بنی اسرائیل میں نہیں آئے بلکہ وہ بنی اسماعیل میں آئے۔ وہ میں آگے آپ کو پھر جب جیسے جیسے آئے گا تو بتاؤں گی۔ اور پھر ان سے یعنی کہ وہ منصب جو اللہ نے ان کو دیا تھا وہ ان کو معزول کر کے وہ منصب ایک نئی قوم کو دے دیا گیا، امت محمدیہ کو، ان کو کتاب دے دی گئی۔ تو اس طرح سے چینج ہو گیا، وہ ان کو جو اللہ نے ایک رتبہ دیا تھا وہ رتبہ ان سے چھین کر ایک دوسری قوم کو دے دیا گیا۔ اب یہ تو آ گیا، پھر ہے ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور یہ حد سے بڑے ہوئے تھے۔ اب چونکہ قرآن کو ہم جو پڑھتے ہیں وہ ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہم کوئی کہانی سنیں، یا مطلب اس قرآن بیسیکلی ایک آئینہ ہے جس میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں تو آج امت مسلمہ بھی اسی جگہ کھڑی ہے جہاں اس وقت بنی اسرائیل کھڑے ہوئے تھے۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت دی تھی، نبی بھیجے، کتاب دی، لیکن انہوں نے نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت تھوپ دی۔ آج مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی دیے، کتاب دی، لیکن مسلمانوں نے بھی نافرمانی کی، کتاب کی آیتوں کا انکار کیا۔ اور انبیاء تو چونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے کوئی نہیں، لیکن علماء تو آتے تھے، اور علماء کے ساتھ بھی مسلمانوں کا جو سلوک تھا وہ ہم ہسٹری پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا برا سلوک کرتے تھے مسلمان۔ تو اب اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اتنے زیادہ مسلمان ہیں، 1.5 ملین سے بھی زیادہ مسلمان اس وقت دنیا میں موجود ہیں، مگر ان کے پاس عزت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ان کی کوئی سے نہیں ہے کسی چیز میں۔ ہر طرف سے مسلمان کافروں سے مار کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا نام لینے والے ہیں۔ کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے بھی اپنے نبی کی قدر نہیں کی، ہم نے بھی اپنی کتاب کو چھوڑ دیا۔ ہم نے قرآن میں ہی آتا ہے کہ تم نے اس کتاب کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ مطلب یہ کہ ہم نے اس کتاب کی قدر تو نہیں کی، ہم نے اس کو ایسے تو نہیں پڑھا جیسا پڑھنے کا حق تھا۔ ہم تو صرف کتاب کو برکت کے لیے پڑھتے ہیں، تلاوت کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو اگر ہم نے خالی تلاوت کرنی ہے تو پھر تو ہمیں صرف ریڈنگ کے مارکس ملیں گے،
جیسے آپ دیکھتے ہیں اسکول میں جب بچے جاتے ہیں تو ایک ریڈنگ کا ٹیسٹ ہوتا ہے کتاب کا، تو ریڈنگ کے تو جتنے مارکس ہیں، اگر فرض کریں کہ 10 نمبر ہیں ریڈنگ کے، تو اگر آپ فل مارکس بھی لے لیں گے تو 10 ہی ملیں گے نا 100 میں سے۔ تو جب ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، تو اس کے اوپر عمل کیسے کریں گے؟ تو اس لیے قرآن پاک کا یہ جو ترجمہ اب ہم نے شروع کیا ہے پڑھنا، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس کتاب کو اس طرح سے پڑھیں کہ تاکہ جب ہم قرآن کو عربی پڑھ رہے ہوں، تلاوت بھی کر رہے ہوں، تو ہمیں اس کا مطلب سمجھ آئے، ہمیں کسی عالم کے پاس جانا نہ پڑے کہ ہمیں بتائیں جی یہ مسئلہ پیش آیا ہے، یہ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن صرف عالموں کے لیے تو نہیں ہے، قرآن تو ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم خود کیوں نہیں محنت کر کے قرآن کو اس طرح سمجھتے کہ ہمیں خود سے پتہ چل جائے کہ کیا صحیح ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا قرآن کیا ہے، فرقان، حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والی چیز۔ تو جب ہم قرآن کو سمجھیں گے تو حق اور باطل کو الگ کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ ہر بات کو ہم قرآن کی کسوٹی پر جب پرکھیں گے تو ہمیں بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ چیز ہے کہ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، اس لیے ہم نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے تاکہ کہیں ہم اس کیٹیگری میں نہ آ جائیں کہ جس میں بنی اسرائیل آئے تھے کہ پھر اللہ ان سے ناراض ہو گئے تھے اور ان کے اوپر ذلت اور محتاجی اللہ تعالیٰ نے ڈال دی تھی۔ تو یہ ایک مختصر سی تفسیر ہے اس آیت کی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے، اور اگر مجھ سے اس کی تفسیر میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔